السلام علیکم، میں ہوں سجاد انور، ستار خان صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خان صاحب، ایک تو ٹرمپ نے کال کی ہے جنرل عاصم منیر صاحب کو کہ اس کو چھوڑ دے عمران خان کو، اور یہ تصدیق جو ہے وہ کون کر رہا ہے؟ جو شیر افضل مروت صاحب ہے، جو کہ پی ٹی آئی میں اس وقت نہیں ہے، انہوں نے کہا جی کہ ٹرمپ صاحب نے کال کی۔ اچھا، اس کال کا کیا بنا یہ آج گفتگو میں ہم بات کریں گے۔ 18ویں ترمیم ایک دفعہ پھر نشانے پہ ہے۔ خواجہ آصف نے کہا جی کہ یہ ایک ڈکوسلا ہے۔ پیپلز پارٹی نے جب خواجہ آصف کے بیان کے اوپر اعتراض کیا تو وزیر قانون آپ کے تارڑ صاحب، انہوں نے کہا جی کہ وہ ان کا ذاتی ایک بیان تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہر موقع پہ 18ویں ترمیم کیوں فلیش ہوتی ہے اور نشانے پہ کیوں ہے؟ اور اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے 8 فروری نزدیک آ رہا ہے، کل علیمہ خان صاحبہ جیل کے باہر وہ کہہ رہی تھی کہ مذاکرات نہیں ہوں گے، 8 فروری کو دمادم مست کلندر ہوگا۔ اور جو باہر بیٹھے یوٹیوبرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں دو ہی فورسز ہیں، ایک عمران خان ہے اور ایک اس کے مخالف ہیں۔ اور خاص طور پہ عاصم منیر صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ملٹری میں بھی آئسولیٹڈ ہیں، وہ 2+1+3 کے ساتھ اپنی کچھ فوجی افسروں کے ساتھ اپنا کام چلا رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں نا کہ ٹرمپ نے فون کیا عاصم منیر صاحب کے بارے میں۔ اس نے کہا ہے، شیر افضل مروت صاحب رکن قومی اسمبلی جو پی ٹی آئی کے ہیں، ابھی تک ممبر ہے قومی اسمبلی میں، انہوں نے کہا کہ جب ٹرمپ صاحب نے اپنا اقتدار سنبھالا تھا تو اس کے بعد انہوں نے عاصم منیر صاحب سے رابطہ کر کے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یا فون پہ یا کسی میسنجر کے ذریعے یہ کہا تھا کہ جناب آپ عمران خان صاحب کو فوراً رہا کر دیں۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ اسی دوران جب یہ کوشش ہو رہی تھی امریکہ کی طرف سے عمران خان صاحب کو رہا کروانے کے لیے، قومی اسمبلی اور سینٹ میں پی ٹی آئی کے ارکان نے امریکہ کے خلاف گفتگو جو کرتے رہتے روٹین میں، وہ گفتگو جب انہوں نے شروع کی تو اس کے نتیجے میں امریکی سفارت خانے نے جو رپورٹنگ کی تو اس کے بعد امریکہ نے اور ٹرمپ نے اس پہ زور دینا چھوڑ دیا کہ اس کو آپ جو اڈیالہ جیل کے قیدی عمران خان صاحب، ان کا فیصلہ پھر آپ خود ہی کریں، ہم اب اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے۔ تو آپ کی اس سلسلے میں کیا رائے؟ کیونکہ یہ بڑی ہائی پروفائل ڈپلومیسی ہوتی ہے کہ وہ آئیں اور وہ کہیں کہ ایک بندہ ہے اس کو آپ چھوڑیں، اور کیونکہ پاکستان جیسا بھی ملک ہے، ایک ساورن ریاست ہے، وہ امریکیوں کے کہنے پہ تو نہیں بندے نہ پکڑ سکتی ہے نہ چھوڑ سکتی ہے۔ یار یہ جب ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیتے نہیں تھے اور جو بائیڈن تھے امریکہ کے صدر، جی ہاں، جی تو 2 مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ امریکن کانگریس مین انہوں نے خطوط لکھے تھے۔ ایک دفعہ 60 سے زائد امریکن کانگریس مین اور جی ایک بالکل، دفعہ 40 سے زائد، جی بالکل۔ انہوں نے جو بائیڈن صدر کو خط لکھا تھا کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو ہے نا اس پہ ذرا غور کریں، اور پاکستان میں جو قیدی ہے اس کے بارے میں دیکھیں، آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ وہ تھا جو بائیڈن کا وقت، اور جو بائیڈن کے وقت میں یہ خطوط لکھے گئے، اور امریکن میڈیا میں ایک حد تک یہ جو چیزیں ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ 60 سے زائد امریکن کانگریس مین تھے، اور پھر سیکنڈ ٹائم 40 سے زائد امریکن کانگریس مین تھے، تو یہ obvious بات ہے کہ پورے امریکہ کے میڈیا میں چھپی ہوگی، تبھی میں کہہ رہا ہوں نا، میں ظاہر اپنی ہے طرف سے تو نہیں پاکستان کہہ میں رہا۔ بھی چھپی ہاں، تھی، پاکستان میں بھی۔ تو یہ تھا، یہ سارے کا سارا اس وقت تھا جب یہ جو بائیڈن کا دور تھا۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 جنوری کو حلف اٹھایا، نومبر 2024 میں وہ جیت چکا تھا، 20 جنوری 2025 میں اس نے حلف اٹھایا، تو ان کی امیدوں کا مرکز بہت حد تک ڈونلڈ ٹرمپ تھا۔ آئے گئے جو ہے نا، یہ آتے جاتے پاکستان میں جتنے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا لے لیں، پی ٹی آئی کے سپورٹر لے لیں، پی ٹی آئی کے لیڈر لے لیں، جن کے ساتھ ہماری گپ شپ رہتی تھی، وہ سارے کے سارے تکیہ کر کے بیٹھ گئے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ۔ ہاں، ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا جی تو وہ کہے گا کہ جی اس میں ایک اور چیز ہوئی،
اس وقت میں نے کوئی ایسی بات کر دی تھی ایک دو بندوں سے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ڈر بھی گئے تھے۔ ویڈیو ایک ڈیپ فیک ویڈیو چلی تھی جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو دکھا رہے ہیں کہ وہ ہاں خطاب جی، وہ کر کہہ رہا رہا ہے ہے۔ کہ میرا دوست ہے عمران خان اور اس کو تو میں 15 سیکنڈ یا 17 جب سیکنڈ میں کی یہ اقتدار ویڈیو، میں آؤں گا تو میں اس کو یہ سب سے 15 پہلے سے 17 سیکنڈ کی یہ چھڑوا لوں ویڈیو گا۔ تھی، اور اس ویڈیو میں یہ تھا کہ جب میں آؤں گا حکومت میں تو نہ صرف یہ کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے چھڑواؤں گا بلکہ اس کی حکومت بھی بحال کرا دوں گا۔ اور اس کے بعد اس نے عمران خان زندہ باد یا پائندہ باد پتہ نہیں کوئی ایسا نعرہ بھی لگایا تھا اسی ویڈیو میں۔ جی جی جی، میں نے کہا یار یہ ڈیپ فیک ہے۔ اے آئی جنریٹڈ تھی، سب کو پتا تھا۔ میں کہا چونکہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ میں فورینزک کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں کیوں کہہ رہا ہوں، دنیا میں کسی ایک میڈیا میں، چاہے وہ CNN ہو، چاہے BBC ہو، چاہے الجزیرہ ہو، چاہے CBS ہو، دنیا کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز لے لیں، ویسٹ کے لے لیں، امریکہ کے لے لیں، ہاں، وہاں تو چلی نہیں، کہیں سے تصدیق نہیں ہوئی تھی یہ ویڈیو چلی ہے تو صرف سوشل میڈیا جو PTI کا تھا وہاں سے چلی ہے۔ جی جی جی، تو ہوا یہی کہ امیدیں اور توقعات تو بہت زیادہ اتنی زیادہ لگا کے بیٹھ گئے تھے، اور پھر 1 سال 6 مہینے ہو گئے۔ نہیں، لیکن یہاں آپ ایک چیز مس کر رہے ہیں کہ ایک ٹینجیبل سپورٹ جو تھی امریکہ میں، جو پاکستانی ڈائسپورا تھا، جس کا بڑا انفلوئنس تھا، جو بہت امیر لوگ تھے جو پاکستان کے، وہ ان کا ایک گروپ تھا جو کہ کوشش کرتا رہا کانگریس مینس کے ساتھ مل کے، امریکی ڈپلومیٹس کے ساتھ مل کے، کہ عمران خان کو چھڑوایا جائے۔ بڑی سیریس ایفرٹس تو ہوئیں۔ پھر کامیابی کیوں نہیں ہوئی؟ ہاں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنوری میں یا فروری میں ٹرمپ صاحب جو اپنے آفس میں آئے تھے 25 میں، یعنی 20 جنوری کو حلف لیتا ہے، 20 جنوری کو آئے تھے، تو اس کے بعد ہی انہوں نے چیزیں اپنی سیدھی کرنی شروع کی ہوں گی نا۔ اور میں یہ بالکل وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک موقع پہ جب جمائمہ صاحبہ اور ان کے صاحبزادے جو تھے وہ امریکہ کے وزٹ پہ گئے، تو ٹرمپ صاحب کے جو داماد تھے ان کے ساتھ کوئی تعلق داری تھی، اس کے ذریعے ٹرمپ صاحب سے بھی ملاقات کی گئی انڈائریکٹلی، اور عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کی گئی، اور کسی حد تک ٹرمپ جو تھا وہ کنونس بھی تھا کہ میں یہ بات کروں گا۔ لیکن ہوا یہ کہ جو پاکستانی ریاست کا رد عمل تھا امریکن ڈپلومیٹس کے ساتھ اس موضوع پہ، انہوں نے کہا جی جو فیصلہ عدالت کرے گی، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم سیدھا جا کے آپ کے کہنے پہ بندہ جو ہے نا وہ اٹھائیں۔ لیکن مئی سے پہلے ایفرٹس جو امریکن ڈپلومیٹس ہیں انہوں نے کی تھیں، لیکن جیسے ہی مئی آیا، 3-4 مہینوں کے بعد مئی آ گیا، مئی کی جو جنگ ہوئی، اس جنگ نے ٹیبل ٹرن کر دیا۔ یعنی اس کے نتیجے میں جو ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو تھے، وہ امریکہ کے زیادہ چہیتے بن گئے بنسبت جو عمران خان کی اس سے پہلے جو بلڈ اپ ہوا تھا کہ عمران خان صاحب آئیں گے، امریکہ کے ساتھ یہ تعلقات ہو جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، اصل بندہ جو ہے نا وہ عاصم منیر صاحب ہے، جو ان کو چن لیا انہوں نے مودی کے سامنے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ عمران خان اور ان کی جیل، اس کو تو وہ تو سائڈ پہ رہ گئی۔ انڈیا اتنا بڑا ملک، اور اس کا جو وزیر اعظم، پاپولر وزیر اعظم نریندرا مودی، اس کے اوپر اس نے کانٹا لگایا، اور عاصم منیر صاحب کا بازو پکڑ کے اس نے ایک وکٹری کا نشان بنایا کہ یہ جناب جو انڈیا پاکستان جنگ ہوئی تھی، یہ اس کے ونر ہے عاصم منیر صاحب، اور انہوں نے اتنے جہاز گرائے، اور پتہ نہیں کتنی دفعہ انہوں نے ریپیٹ کی وہی بات۔ تو اس کے نتیجے میں ٹیبل ٹرن ہو گئی، اور جو PTI کی جو حمایت تھی بھی کوئی تھوڑی بہت، یا جتنی بھی زیادہ تھی یا کم تھی، وہ ڈائلیوٹ ہوگی۔ میرا تو یہ اس میں موقف دیکھیں نا، اگر آپ اس کی ویڈیو چلاتے ہیں، 17 سیکنڈ اس کی ویڈیو چلاتے ہیں جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ زندہ باد بھی کہہ رہا ہے عمران خان کو، اور کہہ رہا ہے میں آؤں گا تو اس کو رہا کراؤں گا، تو اس کو حکومت میں بحال کراؤں گا۔ دنیا میں کوئی بھی، یہ تو بہت بڑی ایک امریکی حکومت ہوتی ہے، بڑی پاورفل ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ یا کاروبار ہزاروں ناظرین تک پہنچے تو ہمارے ساتھ ایڈورٹائزنگ کریں۔ اپنی پروڈکٹ کو صحیح آڈینس تک پہنچانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ ایڈورٹائزنگ کے لیے نمبر اسکرین پر موجود ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ وہ بات کر رہا تھا؟
نہیں اس لیے اور کہ اس میں میری بات پہ جو اس لیے کہ پریشان ہوئے تھے، میں کیا اگر کسی میرا کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کیمپ میں کوئی واقف کار ہوتا، میں ویڈیو بھیج دیتا ہوں کہ جناب یہ آپ کے صدر جو منتخب ہوئے ہیں یہ فرما رہے ہیں جو امریکی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا. نہیں، لیکن امریکی کی جتنی بھی تاریخ ہے غیر روایتی پریزیڈنٹ تھے نا ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ یار، وہ ویڈیو according- پھر باقی دنیا کے میڈیا ہاؤسز میں کیوں نہیں چلی؟ نہیں، میں کب کہتا ہوں، میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ وہ تو اے آئی جنریٹڈ تھی، ایک جعلی ویڈیو تھی. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ ٹرمپ صاحب سے جو امیدیں تھیں پی ٹی آئی کے حمایتیوں کو یا امریکہ لیکن کے میں آپ کو ایک ڈائسپورا بات کو، بتاؤں، ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ یہ ایک غیر بات بتاؤں روایتی آپ کو، صدر ہیں اور یہ بڑے بولڈ ہیں تو یہ ہمارا کام ایک کریں گے. بات لکھ لیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ ان کو کہتا ہے، پاکستان میں کسی کو کہتا ہے، وزیر اعظم کو کہتا ہے، چیف آف دی آرمی اسٹاف کو کہتا ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں چھوڑتے. اچھا، لیکن آپ کو پھر واقعہ یاد نہیں ہے ذوالفقار علی بھٹو والا؟ کون سا واقعہ بتائیں؟ اسلم بیگ صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ بھٹو صاحب کی جب پھانسی ہو گئی فائنل سپریم کورٹ سے، تو اس وقت ان کو سعودی عرب بلایا گیا، اس کو ضیاء الحق کو، اور ضیاء الحق کو سعودی عرب کے اور لیبیا کے اور عراق کے صدر اور یاسر عرفات، یہ 4-5 لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ آپ ہو سکتا ہے کہ پریشر میں ہوں بھٹو صاحب کی وجہ سے، تو آپ بھٹو صاحب ہمیں دے دیں، اور اس کی یہ جو پھانسی ہے نا اس کو ایگزیکیوٹ نہ کریں، اور اس کو تو انہوں نے ضیاء الحق صاحب نے کہتے ہیں خانہ کعبہ میں بیٹھ کے ان کو کمٹمنٹ دی تھی کہ میں اس کو ماروں گا نہیں، اور آپ میرے سے نہ لیں، میں اس کی زندگی کی حفاظت کا میں آپ سے وعدہ کر کے جاتا ہوں. اور اسلم بیگ نے یہی کہا کہ وہ اتنا بدبخت تھا کہ اس نے خانہ کعبہ میں جو ان لیڈروں کے سامنے وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا. دوسرا ستار صاحب، یہ ریاست پاکستان جو ہے نا، نہیں، اس میں مجھے بات بتائیں، امریکہ آیا اس میں؟ یہ جو آپ بات بتا رہے ہیں اس میں امریکہ تو کہیں نہیں تھا. کس میں؟ بھٹو کی رہائی کے لیے امریکہ نے تو نہیں. امریکیوں نے بھی خط لکھے تھے، امریکیوں اس کا ریکارڈ پہ موجود ہے کہ انہوں نے جان بخشی کے لیے کہا تھا. لیکن دیکھیں سیاست کیا ہے، ہمارے ملک کی سیاست کیا ہے، ہمارے ملک کی یہ سیاست ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی کتنی لابی تھی، جب وہ پہلی دفعہ امریکہ گئی تھیں تو ان کا کیسے استقبال ہوا تھا، آپ کو یاد ہی ہوگا. اور امریکی آخر تک کہتے رہے، آخر تک، یعنی یہ جو جنرل مشرف کے ساتھ طے ہوا تھا محترمہ کی جب واپسی، اس میں بھی امریکہ اور برطانیہ انوالو تھے. امریکہ اور برطانیہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی سیاست میں ایک رول پلے کریں، لیکن جی ایچ کیو اس کو ناپسند کرتا ہے، ہمیشہ کہتا ہے کہ آپ مجھے ایک دور بات رہیں. بتائیں کہ امریکہ ایک بڑا ملک ہے، ہوں ہم امریکہ کا ہی ریفرنس دیتے ہیں. ہوں امریکہ نے جب بھی موو کرنا ہے وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھ کے موو کرے گا کہ ہمارے ملک کے کسی لیڈر کو یا ہمارے ملک کو انٹرسٹ کو دیکھ کے وہ کرے گا موو. اس نے تو ستار اپنے خان انٹرسٹ دیکھے نا. ستار خان اس کے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں نا امریکنز، وہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ان کا سب سے بڑا انٹرسٹ تو جی ایچ کیو کے ساتھ ہوتا ہے. اگر انہوں نے جنگیں لڑنی ہوتی ہیں یا ارد گرد کے معاملات کرنے ہوتے ہیں تو ان کا براہ راست رابطہ ہمارے جی ایچ کیو اب کے ساتھ دوسری ہوتا ہے. بات مجھے اور یہ بتایا جائے، سول گورنمنٹ ہمیشہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ وہ امریکہ کو سرو کر سکے. اسی لیے یہاں پہ جب امریکہ کو ضرورت ہوتی ہے مارشل لا لگتے ہیں پہلی بار. لیکن اگر امریکہ سول رائٹس کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے کبھی کوئی کوشش کرتا بھی ہے پاکستان میں تو وہ ناکام ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت جی ایچ کیو مخالفت کر رہا ہوتا ہے. میری بات سنیں، امریکہ نے جو چاہنا ہوتا ہے نا، اگر وہ ڈٹرمن ہو جائے اور اس کے لیے بہت ضروری ہو جائے، یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا. تو نہیں، یہ تو یہ تو ہے وہ کہ کر جاتا ہے اور اگلے کو کرنا پڑتا ہے. خان صاحب خان صاحب کوئی اس ساری دیکھیں گفتگو میں یہ نہیں کہا گیا کہ یار، 100% پاکستان کی تاریخ میں امریکی چاہتے تھے کہ ان کو ریلیز کروانا ہے. میں نے کہا کوشش ہوئی تھی. پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی بندہ تھا جو امریکیوں کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا، اس کا نام ذوالفقار علی بھٹو تھا. ذوالفقار علی بھٹو کے علاوہ کوئی ایک لیڈر پاکستان میں وہ امریکیوں کے سامنے نہیں کھڑا ہوا تھا.
جس کے شواہد امریکن آرکائیو میں بھی ہیں، جس کے شواہد پاکستان کے آفیشیل ریکارڈ میں بھی ہیں، جس میں خطوط کا تبادلہ جو ہوا ذوالفقار تھا۔ علی بھٹو کی شہادت یا ان کا امریکہ کے سامنے ڈٹ جانا وہ تو تاریخ کا حصہ ہے، لیکن بھائی جو آخری 6 مہینے 1977 کی بات بتاؤں، لیکن سر آپ یاد رکھیں کہ جو ہمارے ریٹائرڈ جرنیل اپنے عہدوں سے فوراً ہٹ کے اور مین کی پوزیشن سے ہٹ کے فوراً امریکہ کے خلاف جو تقریریں کرتے ہیں، یہ میری بات اور جو پاکستان میں ملا ملٹری الائنس ہے اس کو امریکی پسند کرتے ہیں، یار آپ وہ کے خیال میں؟ دیکھو نا کہ جنوری 1977 سے لے کر 5 جولائی 1977 تک ان 6 مہینوں کے دوران ذوالفقار علی بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت اور امریکی صدر جیمی کارٹر تھا، اور امریکی صدر جیمی کارٹر اور امریکی ایڈمنسٹریشن جس میں ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی آتے تھے، ان کے درمیان 25 خطوط کا تبادلہ ہوا تھا جو امریکن آرکائیو میں محفوظ پڑے ہوئے ہیں، وہ میرے پاس بھی ہیں، اور پاکستان کا جو آفیشیل ریکارڈ ہوتا ہے انہوں نے پبلک نہیں کیا، لیکن ان کے آفیشیل ریکارڈ میں وہ 25 خطوط پڑے ہوئے ہیں۔ وہ 25 خطوط اس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ری پروسیسنگ پلانٹ جو تھا، جو فرانس سے پاکستان لے رہا تھا، زیادہ زور جو تھا وہ امریکیوں کا ری پروسیسنگ پلانٹ پہ تھا، جس کے سامنے ذوالفقار علی بھٹو کھڑا ہو گیا تھا، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کھڑی ہو گئی تھی، اور اس سے یہ واضح ہونا جو ڈپلومیٹک ایکسس رکھتے ہیں نا، جن کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں، خطوط ہوتے ہیں، ہارڈ کور انفارمیشن ہوتی ہے، انہوں نے اس وقت کہنا شروع کر دیا تھا کہ معاملات لگتا ہے کہ پہنچ سے باہر ہو جائیں گے۔ امریکہ کے لیے اب ماں سوائے ایک چیز کے کہ کسی طریقے سے بھٹو راستے میں نہ رہے نا، کیونکہ بھٹو نہیں مان رہا تھا ری پروسیسنگ پلانٹ جی اب یہ بات وہ بات ہے یہ باتیں جو ہارڈ کور انفارمیشن، یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں ہارڈ کور انفارمیشن ہے، تاریخ کا حصہ ہے، لیکن میں جو عرض کر رہا تھا نا وہ یہ تھا کہ دیکھیں یہ ڈاکومنٹ ابھی بھی امریکن ڈاکومنٹ میں یہ چیز محفوظ ہے کہ جیمی کارٹر نے ضیاء الحق سے کہا تھا جب بھٹو صاحب کی پھانسی، میں نے ابھی چیک کیا، جب بھٹو صاحب کی پھانسی کا فیصلہ ہو گیا تھا تو اس نے کہا تھا، اس کو لیٹر لکھا تھا کہ بھٹو کی جان بخشی کرو، جیمی کارٹر نے بھی کی تھی بات، لازمی نہیں ہوتا۔ سن لیں اب میری عرض سن لیں، یہ جو ڈپلومیسی ہوتی ہے نا انٹرنیشنل، یہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتی کہ انہوں نے کہہ دیا انہوں نے مان لیا، اچھا یا انہوں نے کتنی شدت سے کہا ہوگا یا انہوں نے روایتی طور پہ کہا ہوگا کہ جان بخشی کر دو، یہ تو ان لوگوں کے دلوں کا حال کی بات ہے نا۔ اب آپ اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ امریکیوں نے عمران خان کے لیے کہا ہی نہیں ہے، لہٰذا میں نہیں مانتا کہ نہ کہا۔ صدر جیمی کارٹر نے ذوالفقار علی بھٹو کو جو خط لکھا تھا 1977 میں، وہ خط اس کے بارے میں تھا، وہ مدد مانگ رہے تھے ذوالفقار علی بھٹو کی کہ جس طرح سے چین کے قریب آپ نے ہمیں کیا، اب ذرا کوشش کریں کہ روس کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہے نا وہ اس طرح سے ہو جائے۔ وہ بھٹو کس لیول کا تھا؟ نہیں وہ تو چین، اس نے بھٹو صاحب کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا نا، لیکن ابھی آپ ڈریگ کر کے نا ماضی کی طرف لے جا رہے ہیں، ہم نے آگے بھی جانا ہے۔ اس دوران میں یہ 2022 اپریل ہو یا 2022 اپریل سے پہلے مجھے کوئی خط بتا دیں جو امریکی صدر نے یا امریکی ایڈمنسٹریشن نے پاکستان کی گورنمنٹ یا پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے درمیان کوئی خطوط کا تبادلہ ہوا، کوئی خطوط کا تبادلہ نہیں ہوا تھا۔ اچھا نہیں، دیکھیں میری بات سنیں، خطوط کا تبادلہ ہونا الگ بات ہے، لیکن یہ جو ابھی آپ نے کوٹ کیا کہ ان کے کانگریس مینز نے کانگریس میں ایک قرارداد منظور کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ مئی سے پہلے جنگ سے پہلے جو پریشر بلڈ ہو رہا تھا ہماری گورنمنٹ پہ کہ عمران خان کے ساتھ آپ ریلیف دیں۔ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، امریکن کانگریس مین جو خطوط لکھتے ہیں امریکی صدر کو، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے مختلف ملکوں کے بارے میں، نہیں پاکستان کے بارے میں بتا دیں، ٹھیک ہے، عمران خان کے علاوہ کسی لیڈر کے بارے میں اس طرح سے خط لکھے گئے ہوں۔ آپ میری بات سنیں، ان میں آپ کیا جانتے ہیں امریکن کانگریس مین جنہوں نے خطوط لکھے تھے؟ پتہ ہے ان میں کتنے؟ 10 امریکن کانگریس مین وہ تھے جو جیوز ہیں۔
یار وہ سنتے دیکھیں ہو خان صاحب، سنتے جیوز جاؤ ہوں نا. یا نان جیوز ہوں، خط تو لکھے گئے نا، مزید اب آگے ان کی تردید تو نہیں کی جا یار، سکتی. مزید آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں انڈین امریکن کانگریس مین کتنے تھے؟ مجھ سے سن لینا تھوڑا سا. جو امریکن جیوز کانگریس مین تھے ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے خط لکھا تھا جو بائیڈن کو، انہوں نے جو فنڈ ریزنگ ہوئی تھی ان کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے، وہ ساری کی ساری پرو اسرائیل لابی نے کی تھی. فنڈ ریزنگ ہوتی ہے نا، میں الیکشن لڑتا ہوں، پورے امریکہ میں فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، وہ پورے ریکارڈ میں بات لاتے ہیں کہ کون سا انڈیویجول تھا یا کون سی کمپنی یا کون سی فرم تھی جو کنٹریبیوشن انہوں نے کی ہے، فنڈ ریز کیے ہیں اس کانگریس مین کے لیے الیکشن کے لیے. ان کے ہاں لیگل ہے. خان صاحب اب آپ اتنے بولے نہ بنے، خود جو ٹرمپ ہے وہ پرو اسرائیل نہیں ہے. ان کی پوری پارلیمنٹ جو ہے امریکن، اور سن پہلے میری بات سن لیں. جیوز کی بات کر رہا ہوں، امریکن جیوز کانگریس مین. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جوش لابی ہے امریکہ میں، اس کی کتنی طاقت ہے وہاں پہ امریکن سسٹم میں، آپ کو اور مجھے سب کو پتہ ہے. لہٰذا اگر یہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے یہ تعین کریں کہ صرف جوش جو تھے وہ عمران خان کو کہہ رہے تھے، باقی نہیں کہہ رہے تھے، یار میں بتا رہا ہوں کہ بریک اپ تو مجھے دینے دینا. نہیں آپ وقت مطلب ہم کچھ اور بھی ڈسکس کرنا ہے نا. کہنے کا مطلب اس میں انڈین اوریجن کے امریکن کانگریس مین بھی تھے جن کی بھی فنڈ ریزنگ جو تھی نا وہ پرو اسرائیل لابیز فرمز کر رہی تھی. فرمز وہ ریکارڈ پہ بات ہے، میرے پاس ریکارڈ پڑا ہوا ہے. یار امریکن کلچر میں تو وہ سب سے اسٹرانگ ہے اور کوئی برائی نہیں ہے وہاں پہ. لہٰذا اگر امریکن کہتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ ہم بات اگلے مرحلے میں بھی جانا ہے. امریکنز نے کہا نہیں کہا، لیکن مئی کے بعد وہ کہنے کے قابل نہیں ہوئے. اب زیرو انٹرفیئرنس ہے امریکیوں کی عمران خان کے بارے میں. یہ تو ایک حقیقت ہے، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. تو یہ شیر افضل مربت نے اس وقت کیوں کہا؟ اس نے انٹرویو کے دوران کہا نا، کسی سوال کے جواب میں کہا ہوگا. اب ہم خواجہ آصف کے اوپر آتے ہیں نا. خواجہ آصف جنہوں نے، کہاں ہم امریکہ کے اوپر تھے، کہاں یہ بیچارہ خواجہ آصف ہی آ رہا. تھوڑا سا ذرا جب لائن بدلتے ہیں، جب ٹرین چلتی ہے اس کا کانٹا بدلا جاتا ہے. وہ آپ کوئی وزن تو رکھا کریں. امریکہ کو ڈسکس کر رہے تھے، سپر پاور کو ڈسکس کر رہے تھے. اب امریکہ کے بعد میرے پاس روس کی تو کوئی کہانی نہیں ہے، تو میں خواجہ آصف کی کہانی. خواجہ آصف بیچارہ مان سے خواجہ آصف نے کل کہا، کندھے جو ہیں نا وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں. جو سجاد صاحب آپ کے ڈائلاگ اور آپ کی ڈیلیوری اور آپ کے لاجک اور آپ کے آرگومنٹس ان کا وزن اٹھا سکے. پتہ نہیں اب آپ خواجہ آصف کے ساتھ محبت کر رہے ہیں یا ہمارے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. اچھا، وہ کل خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں کہا، جب یہ گل پلازے کی آگ جو تھی اس کو ڈسکس کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 18ویں ترمیم ہے نا، یہ ایک ڈکوسلا ہے، اور جو اختیار ہے نا وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے اور لوکل گورنمنٹ کے پاس ہونا چاہیے. تو پہلے تو آپ ذرا اس پہ تبصرہ کریں نا، پھر میں اس پہ بات کرتا ہوں. میں پہلے آپ کے اس سے جو آپ کی شرارت ہوتی ہے، جو آپ نے کندھوں پہ وزن ڈالنا ہوتا ہے، اس سے خواجہ آصف کو بچانے کی کوشش کروں کہ نہ کریں. نہیں، کیونکہ وہ ناتواں کندھے ہیں. اگر مضبوط کندھے ہوتے تو میں آپ کو کہتا سجاد صاحب چڑھ جائیں. نہیں، لیکن وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بڑی مضبوط ہے. ہر طرف سے 18ویں ترمیم جو ہے مضبوط کہاں سے ہو گئی؟ ہر طرف سے 18ویں ترمیم پہ اٹیک ہو رہا ہے. نہیں، مضبوط کیسے ہو گئی؟ 18ویں ترمیم میں یہ شامل تھے، انہوں نے شرکت کی تھی، پی ایم نون نے کہ نہیں کی تھی؟ بالکل کی تھی. یار ایک چیز کے پیسج میں جو اس کو بل پاس کرنا ہوتا ہے، آپ اس میں شامل ہوتے ہیں، پھر آپ جا کے کچھ 7-8 سال بعد کہتے ہو کہ یار اسے تو ڈکوسلا تھا. تو پھر خواجہ آصف کو اور مسلم لیگ نون کو پکڑنا چاہیے کہ یار تسی ڈکوسلے والی بل پاس کراندے رہے ہو. نہیں، وہ جب پیپلز پارٹی نے اعتراض کیا اس کے اوپر، تو جو وزیر قانون ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ خواجہ آصف کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، مسلم لیگ نون کا موقف بات ہے یار. اچھا، آپ قومی اسمبلی میں بات کرتے ہو یار، ذاتی کیا ذاتی ہوتا ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا بندہ، چاہے وہ وفاقی وزیر ہے، وہ
اپنے گھر میں بیٹھا اس کے دوست آئے ہیں, وہاں اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. آپ آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی ذاتی رائے کو لے کے اور آتے پھر اس نے کہا خواجہ آصف نے کہ جناب یہ 18ویں ترمیم ڈکوسلا ہے, لوکل باڈیز کے اختیارات لوکل باڈیز کو دینے چاہیے. اور ساتھ اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آگ شہر میں لگتی ہے تو اس کو بجھانے کے لیے ڈیفینس منسٹری جو ہے اس کے محکموں کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے لے کر آئیں فائر بریگیڈ اور باقی آ کے آگ بجھائیں. اچھا میں بھی کچھ عرض کروں خواجہ آصف صاحب کے بارے میں. خواجہ آصف صاحب کے یہ الفاظ نہیں ہیں اپنے کہ 18ویں ترمیم ایک ڈکوسلا ہے. یہ الفاظ کہیں کوائن ہوئے ہیں, بار بار اس کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے 18ویں ترمیم پہ. اور بلاول بھٹو نے جو پریزیڈنسی میں آصف نے چنگی پلی لمبی لڑائی لڑی ہے, ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی کوائن کی ہوئی ٹرم کو اونرشپ کیوں دیتے ہیں. اچھا لیکن وہ بیچارہ دے دی نا اس نے, اب اس کے کندھے پہ آپ بھی زیادہ بوجھ نہ ڈالیں. آپ نے وزیر دفاع کو بیچارہ کہہ دیا. اچھا اب وہ ٹرمپ کے برابر ہو گیا آپ کے خیال میں. اچھا تو وہ جو بلاول بھٹو صاحب نے وہاں جا کے کی تھی نا پریزیڈنسی میں ایک بریفنگ, وہ بھی انہی آوازوں کو روکنے کی ان کی اپنے تئیں ایک کوشش تھی کہ آپ 18ویں ترمیم کی جان چھوڑیں. آپ دیکھیں, آپ چیزوں کو دیکھیں کہ معاملات کو کیسے آپ نے حل کرنا ہے. ہر معاملہ 18ویں ترمیم پہ جا کے آپ فل سٹاپ نہ لگایا کر. لیکن اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ایم کیو ایم بھی کہتی ہے کہ 18ویں ترمیم ختم ہونی چاہیے اور صوبوں کو اور مقامی حکومتوں کو اختیار ملنا چاہیے. خواجہ آصف بھی کہہ رہے ہیں, میاں عامر بھی کہہ رہے ہیں, نئے صوبے بنانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن ایک ہی پارٹی اس کو ڈیفینڈ کرتی ہے جس کا نام پیپلز پارٹی ہے. باقی سارے جو ہیں وہ اس میں شامل باجا ہیں. اب میرا ایک نقطہ نظر ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ خواہ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہو, خواہ آپ کی پروونشل گورنمنٹ ہو, خواہ آپ کی لوکل گورنمنٹ ہو, آپ کا جو افسر شاہی ہے آپ کی نا وہ تقریباً سیم ہے. جو پروونشل اکیڈمیز ہیں ہماری سول سروس کی یا فیڈرل سروس کی, وہ تقریباً ان کا سلیبس بھی ایک ہے اور ان کے اندر سے جو مٹیریل نکلتا ہے وہ بھی ملتا جلتا ہوتا ہے. کوئی کوالٹیٹیولی کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. ہاں ڈی ایم جی والے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے ترم خان ہیں, پولیس گروپ والے اپنے آپ کو کہتے ہیں, وہ جو فارن سروس والے ہیں وہ اپنی ایک ان کی کہانی ہے, لیکن ایک جیسا ہی مٹیریل ہے اوور آل اگر آپ دیکھا جائے تو جو گورننس ہے نا آپ کے ملک کی, ہم آگ لگتی ہے تو سیاستدان کو جس نے ووٹ لینا ہوتا ہے اس کا چہرہ آگے آ جاتا ہے. جب کوئی اور کرائسس پیدا ہوتا ہے کسی بھی بریک ڈاؤن کے اوپر, کبھی بھی ہماری بیوروکریسی ذمہ داری نہیں لیتی کہ میں ذمہ دار ہوں, میں ریزائن کرتا ہوں, میں پیچھے ہٹتا ہوں. ویسے بتاؤں ایک بات آپ کو, بیوروکریسی ہوتی ہے وہ سول سرونٹ ہوتے ہیں. سول سرونٹ یہ لکھا جاتا ہے, آپ پڑھ لیا کریں, سول سرونٹ ان کو کہتے ہیں. لیکن وہ سول سرونٹ جو ہوتا ہے نا, وہ ہمیں جو ہوتا ہے نا پوری دنیا میں جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے, جو آپ کو راستے پہ لگا بھی سکتی ہے, راستے سے ہٹا بھی سکتی ہے. جو بیوروکریسی ہوتی ہے نا, اگر آپ نے اس کو ڈومینیٹ کرنے دیا تو پھر سمجھیں کہ آپ کے راستے کا تعین نہیں ہو سکے گا. نہیں خان صاحب, اس میں ایک بات ہے, جب پالیٹیشین کوئی فیصلہ کرتا ہے نا تو اس کو ایگزیکیوٹ پالیٹیشین نے خود نہیں کرنا ہوتا, اس کو ایگزیکیوٹ بیوروکریسی کرتی ہے. وزیر اعلیٰ کوئی حکم کرے تو میں دیکھتا ہوں چیف سیکرٹری کیسے ایگزیکیوٹ نہیں کرے. میں بات حکم کی یا ایگزیکیوشن کی یہ نہیں ہے کہ آپ نے فائل پہ سائن کرنے ہیں, کام کو کروانا ہے, جو نیچے تک کام کروانا ہے نا, جو ایک سرکاری محکمہ ہے. یہ غلطی, یہ کمزوری ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی. یار ایک بات ہے کہ میں یہی بات کرنے لگا ہوں کہ ہم چونکہ ہمارے پاس ایک ٹھپا ایک مور ہے, ہم نے پولیٹیکل لیڈرشپ کے ماتھے پہ لگانا ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں یہ جو بیوروکریسی ہے اس کو ایک رستہ مل جاتا ہے فرار کا. وہ اپنا کام کریں یا نہ کریں, چونکہ وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے نا, ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرے. میری عرض سن لیں, میں جو نقطہ اٹھا رہا تھا نا وہ یہ ہے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کا افسر ہو, پروونشل گورنمنٹ کا افسر ہو, لوکل گورنمنٹ کا افسر ہو, وہ تینوں ایک ہی چیز ہیں. آپ اختیار وزیر اس کو عرض سن لیں, اس کو آرڈر اگر فرض کریں وزیر اعظم دے رہا ہے یا وزیر اعلیٰ دے رہا ہے یا میئر دے رہا ہے, کام تو وہاں نیچے لائن پہ جا کے انہوں نے ہی کرنا ہے. آپ کی انتظامیہ
کرپل ڈاؤن ہے ہر سطح پہ، ہر جگہ پہ. یہ جو لاہور پنجاب کی آپ گورننس کی بھی بات کرتے ہیں نا، کبھی آپ جائیں سول سیکریٹریٹ میں، غریب آدمی ایک درخواست کے ساتھ 6 مہینے رول رہا ہوتا ہے. تو اب دیکھ لینا کہ کسی وفاق میں وزیر اعظم ہوتا ہے، سیاسی حکومت ہوتی ہے، سیاسی جماعت کی حکومت ہوتی ہے. صوبوں میں پنجاب میں سیاسی جماعت کی حکومت ہوتی ہے، ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. سندھ میں ایک سیاسی جماعت کی حکومت ہوتی ہے، ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. یہ ان کے فیوریٹ بیوروکریٹس اور پولیس والے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ کچھ عرصہ ہی ہوتا ہے گورنمنٹ میں آئے تو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے عام بندے کو بھی جو غور کر رہا ہو کہ بھئی ان کے فیوریٹس پی ایس پی پولیس والے کون سے ہیں، ان کے فیوریٹس بیوروکریٹ کون سے ہیں. بڑی اچھی اچھی پرائز پوسٹنگ پہ بیٹھتے ہیں وہ، پھر دوبارہ جب کبھی آتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ وہی لوگ پرومیننٹ پرائز پوسٹنگ لیتے ہیں. یہ ہر سیاسی جماعت کا ایک وتیرہ رہا ہے، اور سمجھ نہیں آتی کہ بھئی آپ اپنے آپ کو جب اس طرح سے نتھی کر لیتے ہو تو پھر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ میرٹ پہ بیوروکریسی کو چلا رہے ہو یا اپنی پسند اور ناپسند کی بیس پہ چلا رہے ہو. یہاں تک ہوا پنجاب میں، تو یہاں تک ہوا کہ فیورٹ ایس ایچ او تک بھی سامنے آئے، یعنی کہ ایک ایس ایچ او بہت نچلے لیول کا لیکن ہوتا خان ہے. صاحب میرا صرف یہ فیورٹ ایس ایچ لیکن او خان صاحب وزیر اعلیٰ کے یہ سمجھ نہیں آئے. لیکن خان صاحب میرا ایک نقطہ نظر ہے، وہ نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جو ہماری بیوروکریسی ہے نا، ویسے تو ہماری سیاست بھی جو ایک کلونیل جو ایک ٹرانزیکشن ہوئی تھی، جب برطانیہ یہاں سے گیا تھا تو برطانیہ ہی ہمیں سو کالڈ اسمبلیاں اور سو کالڈ پارلیمنٹ دے کر گیا، اور پھر جو ہمارے کانسٹیٹیوشن بھی ہیں اور تو جو ہم نے ٹھیک نہیں کرنا. سن تو لیں اور جو کانسٹیٹیوشن یا جو لیگل فریم ورک آرڈر ہے وہ بھی ٹیمپلیٹس ہی ہیں، وہ 1935 والے جو قوانین ہیں ان کا. لیکن جو بیوروکریسی ہے نا، میں پھر اس نقطے پہ دوبارہ آتا ہوں کہ یہ ایک پروفیشنل ایک ادارہ جاتی نوکری ہوتی ہے. جو یہ آپ کی ہمارا بدقسمتی سے چونکہ ڈیموکریسی میں بہت سارے وقفے آتے ہیں 10 12 سال کے، تو ہمارا جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے جو ہماری، یا جو الیکشن جیت کے آتے ہیں ہمارے لوگ جو ہے نا، وہ ایک ہمیشہ افراتفری اور ایک کسی نہ کسی سازشی ماحول کا شکار رہتے ہیں. مثلا ان کو ملک کے اندر جو کنٹرڈکشنز ہیں، سول ملٹری کنٹرڈکشن خاص طور پہ بہت بڑا کنٹرڈکشن ہے. ہر حکمران کی جو اپوزیشن ہوتی ہے نا، ایک پارلیمنٹ میں ہوتی ہے، ایک پارلیمنٹ کے باہر ہوتی ہے، کہ جو پتہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب آپ کا جی ایچ کیو آپ سے ناراض ہو جائے اور آپ کی حکومت جو ہے وہ الٹا کے وہ دوسری سائڈ پہ دے دے. تو ایک کمپلیکس پولیٹیکل کلچر ہے آپ کے ملک کا. اس میں ہماری بیوروکریسی اپنا پروفیشنلزم جو ہے نا، اس کی عزت رسپیکٹ خود نہیں کرتی. وہ یا تو سیاستدانوں کی بن جاتی ہے ایک بی ٹیم، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ اپنی مرضی کے جو سیاستدان افسروں کو لگا لیتے ہیں، یا کچھ جو ہوتے ہیں وہ جی ایچ کیو کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنا کام نہیں کرتے. اچھا اور میری یہ بات چھپ سنیں، جاتے ہیں جب کوئی برائی ہوتی ہے سیاستدانوں کے میری بات ماتھے پہ چل سنیں، جاتی ہے. میری بات سنیں. مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت ہے، بتائیں، ہے سیاسی جماعت؟ ظاہر ہے. مسلم لیگ نون کے جو نواز شریف ہیں یا شہباز شریف ہیں وہ سیاستدان ہیں نا. اسی طرح پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے نا. تو پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان ایک سیاستدان ہے. تو پی ٹی آئی سب سے زیادہ گالی گلوچ کرتی ہے، لعن طعن کرتی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کو کرتی ہے، لیکن بات چیت کے لیے وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتی ہے. خان صاحب اب انہیں نظر نہیں آ خان رہا صاحب کہ ایک پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، مجھے اس سے بات کرنی خان صاحب چاہیے. 1 منٹ رکیں. یہ جو پی ٹی آئی گالم گلوچ کر رہی ہے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے؟ یہ جو آپ کے مرشد کی حکومت ختم ہوئی تو یہ گالم گلوچ انہوں نے الٹا اسٹیبلشمنٹ کی طرف شروع کیا ہے، ورنہ یہ گالم گلوچ کس کے لیے تھی؟ یہ گالم گلوچ تھی چارٹر آف ڈیموکریسی کے خلاف. آپ کی جو حکومت، جو دوسری پولیٹیکل پارٹیاں، وہ سن لیں یہ گالم گلوچ نون لیگ کے خلاف تھی، یہ گالم گلوچ تھی پیپلز پارٹی کے خلاف. یار یہ دیکھو نا، یہ گالم گلوچ جب کبھی بھی سیاسی میدان میں قدم جماتی ہے نا تو ہمارا بیڑا غرق ہونا شروع ہوتا ہے.
ہم سیاست کی بجائے، ڈائلاگ کی بجائے، ایک لاجک کے بجائے، آرگومنٹس کی بجائے ہم گالیوں پہ چلے جاتے ہیں. تو اس لیے ہمارا نقصان ہوتا ہے، چاہے وہ سیاسی میدان میں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو نکالیں یا سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کو نکالیں. اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ اسٹرگل ہوئی ہے، اس ملک میں بھی ہوئی ہے، وہ گالیوں کے ساتھ نہیں ہوئی، لیکن اب وہ پریکٹیکل ہوئی ہے. لیکن اب آپ کا المیہ یہ ہے نا کہ آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آر بھی اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں اپنی پریس کانفرنس میں جو سیاستدان کرتے ہیں. تو یہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے نا، اس کو آپ کیسے ٹھیک کرو گے؟ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.